السلام علیکم آل اسٹوڈنٹس۔ کل ہم نے استقامت کے متعلق ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ آج استقامت کا پہلا پوائنٹ اجر عظیم۔ یہ اجر عظیم جو صبر و استقامت کے متعلق ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید یعنی خوشخبری پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے۔ یہ سورۃ حامیم سجدہ 30 تا 32 تک کا یہ ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ۔ بیٹا اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، اللہ رب العزت یہاں پر کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، کیونکہ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور پھر اللہ خود یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تو میرے نبی نے کہا نا قل هو اللہ احد، اور پھر اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، سورج چاند ستارے بت وغیرہ یہ ہمارے خدا نہیں ہے، خدا وہی ہے جو ایک ہے، خدا وہی ہے جو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، خدا وہ ہے جس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ۔ یہ جس کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ صرف ایک ہے اور وہی ہمارا رب ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ یہ بات کی اس کے بعد پھر ڈاونڈول بھی ہو جائیں یا کوئی اور ان کے ذہنوں میں دماغ میں کوئی بات آ جائے، نہیں، بلکہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر ڈٹ بھی گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر آئے جنہوں نے یہ بات کی کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور بس یہی کہا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے ہم اس سے پھرنے والے نہیں، ہم اپنا دوسرا موقع پیش نہیں کریں گے، ہماری صرف ایک ہی بات ہے، وہ کیا ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور پھر اسی پر ڈٹ گئے تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ اس آیت کے متعلق اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے، نہ تم خوف کھاؤ اور نہ تم کیا کرو، غم کرو۔ اب جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ڈٹ بھی گئے تو اللہ فرما رہا ہے، بیٹا سنیے گا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو۔ پھر کیا فرما رہا ہے؟ اور ان کے لیے کیا ہے؟ میں نے جنت میں خوشخبری سنا دی کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میں نے ان سے وعدہ لیا، یہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اس بات پر ڈٹ جاؤ کہ تمہارا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی بات پر ڈٹے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سن لو تمہارے لیے خوشخبری کیا ہے۔ وہ خوشخبری کون لے کر آتے ہیں؟ وہ فرشتے لے کر آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اب تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ غم کرو، اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب کیا ہے؟ تم خوش ہو جاؤ۔ کس لیے خوش ہو جاؤ؟ کہ تمہیں اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا کہ تم جنتی ہو، جنت کی خوشخبری سنا دی۔ وہ کس نے جو خوشخبری سنائی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تم سے وعدہ ہے۔ پھر آگے فرما دیا ہم دنیا میں کیا کریں گے؟ زندگی میں تمہارے حامی و مددگار ہیں، دوست ہیں، فرینڈ ہیں، تمہارے مددگار بھی ہیں، اور آخرت میں بھی۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ہیں اور آخرت میں نہیں، یا آخرت میں ہیں دنیا میں نہیں، بلکہ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا مددگار بن جاتا ہے، اللہ کا حامی و مددگار بن جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کا دوست، اس کا حامی، اس کا مددگار میں دنیا میں بھی ہوں اور آخرت میں بھی ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ ہوں دوسری جگہ نہیں، دوسری جگہ ہوں تو پہلی جگہ نہیں، یہ نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں پھر اس کا دوست جو بن گیا ہوں، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے میں اس کا دوست بن گیا ہوں۔
اور پھر آگے فرما دیا اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا. یعنی کہ انسان جنت میں جو چیز کا بھی اس کا جی آئے گا نا، اس کا دل چاہے گا کہ میں یہ بھی، میرے پاس یہ بھی ہو، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، جائز جو چیزیں ہوں گی وہ جو بھی چاہے گا نا اللہ رب العزت وہ اسے سب کچھ عطا کرے گا. آج ہم دنیا میں کسی سے کوئی چیز مانگیں وہ عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ہم اگر ہمارا کوئی دنیا کا دوست ہو، اگر ہمارا دوست خود خدا بن جائے تو پھر بیٹا ہمیں دنیا میں جو کچھ ہم طلب کرنا چاہیں یا آخرت میں ہم جو کچھ طلب کرنا چاہیں، پھر اللہ فرماتا ہے میں تو دنیا اور آخرت کا جو دوست ہوں. پھر تم نے آخرت میں جنت کا میں نے جو تم سے وعدہ لیا ہے، پھر وہ کیا ہے؟ جب میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا، پھر اس کے بعد جنت میں جب تم چلے جاؤ گے، پھر تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغوں میں، تمہارے ذہنوں میں جو چیز آتی رہے گی میں پھر وہ تمہیں عطا کرتا رہوں گا جو تمہارا دل چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والا نہایت مہربان کی طرف سے ہوگا. یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے جو تم چاہو گے میں وہ تمہیں دوں گا، تم میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہونے کی حیثیت سے وہ تمہیں سب کچھ دوں گا، اور وہ سب کچھ میں تمہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ بطور میں میزبان ہونے کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے. یعنی کہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. یہ سب چیزیں جو ہوں گی، ہاں جو ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں جو چیز آئے گی، وہ جو ہمیں ملتا جائے گا وہ کس کے طرف سے ہوگا؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کیونکہ ہم اس ٹائم اللہ کے مہمان ہوں گے. اللہ بطور میزبانی کے ہمیں سب کچھ عطا کرتا چلا جائے گا. یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر. اس کو آپ نے بیٹا اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے، یہی آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے ایکسرسائز میں سوال نمبر 1 استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں. نمبر 2 قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا. اور نمبر 3 استقامت کا حکم کیوں دیا گیا، فوائد لکھیں. اور نمبر 4 استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالیں. یہ بیٹا 4 سوال آپ لکھیں گے بھی صحیح، اچھی طریقے سے یاد بھی کریں گے. ان کے جوابات آپ کو میں بتا دیتا ہوں. بیٹا اس کا سوال نمبر 1 کا جو جواب وہ نوٹ کر لیں. یہ استقامت پیج نمبر 33 پر پہلی ہی لائن، استقامت کے لفظی معنی سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا. یہ سوال نمبر 1. اور سوال نمبر 2 کا جواب، اس کا جو سوال ہے قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا، وہ پیج نمبر 23 پر وہی پہلی لائن، اس سے جو سوال نمبر 1 تھا اس سے آگے ہی سوال نمبر 2 ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے. قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا ہے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں. بیٹا یہ سوال نمبر 2 کا جواب. اور سوال نمبر 3 ہے استقامت کا حکم کیوں دیا گیا، فوائد بیان کریں. اس کا جواب وہی پیج نمبر 23. یہ دوسرا پیراگراف کا جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، دوسرے اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں، تیسرے اسی کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے. یہ تیسرے سوال کا کوسچن ہے. اور لاسٹ کوسچن ہے نمبر 4 استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالیں. یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے اجر عظیم، یہ پیج نمبر 23 پر اجر عظیم، یہ پورا پیراگراف جو اجر عظیم کا ہے سٹارٹ سے صبر و استقامت کے اجر عظیم کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے. یہ پورا پیراگراف جن لوگوں نے کہا یہاں سے لے کر نہایت مہربان کی طرف سے ہے، یہاں تک بیٹا یہ سوال نمبر 4 یہ پورا آپ نے لکھ کر آنا ہے، اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ نے دوبارہ اس کو ریپیٹ سننا ہو تو آپ کے اسکول نعیم اسلامی پبلک اسکول کے نام یوٹیوب چینل پر یہ موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دوبارہ ریپیٹ سن سکتے ہیں. اگر آپ نے زیادہ کوئی سمجھنا ہو تو کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کے اسکول میں آپ کے اساتذہ موجود ہیں، وہاں آ کے آپ ان سے اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.